حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن تھا اور آپ کی کنیت ابو سعید تھی۔ آپ پیدا ہوئے 642 عیسوی میں اور یہ 21 ہجری کا زمانہ تھا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، اور آپ کا انتقال ہوا 110 ہجری میں، یعنی عیسوی سال کے مطابق 728 عیسوی۔ تو آپ تابعین کی صف اول میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یسار اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی والدہ کا نام خیرہ تھا اور وہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں جنگ میسان میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے جنگی قیدی تھے۔ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں آزاد ہو جانے کے بعد آپ کے والد نے مدینے میں آپ کی والدہ خیرہ سے نکاح کیا۔ آپ کی پیدائش سن 21 ہجری میں ہوئی، جبکہ حضرت عمر کی خلافت کے ابھی 2 سال باقی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دست مبارک سے آپ کی تحنیک کی۔ سبحان اللہ، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو جو پہلی چیز چٹائی جاتی ہے اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک سے آپ کی تحنیک ہوئی، یعنی یہ کوئی نرم چیز مثلا شہد وغیرہ جو ہے یہ چٹائی جاتی ہے، اور تحنیک کا اس کو عمل کہلایا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام سعید تھا اور ایک کا نام عمار تھا۔ سعید کا اشتعال علم حدیث کے ساتھ رہا اور عمار یاد الہی میں مصروف رہتے اور کثرت سے گریہ کرتے، حتیٰ کہ کثرت بوتکا کے نتیجے میں ان کے چہرے پر 2 لکیریں بن گئی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا روتے کہ روتے روتے چہرے پر 2 لکیریں پڑ گئی تھیں۔ تو آپ کے بھائیوں کا بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت حسن بصری کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرتی تھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ والدہ کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر چلی جاتی اور آپ رونے لگتے، تو آپ کو روتا دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں اپنا پستان آپ کے منہ میں ڈال دیتی تاکہ آپ بہل جائیں اور والدہ کی واپسی تک پرسکون رہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ پستان میں دودھ اتر آتا اور یہ دودھ ننھے حسن کے پیٹ میں پہنچ جاتا، تو لوگوں کی رائے تھی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جس فصاحت و حکمت کے حامل تھے وہ سب اسی دودھ کی برکت تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اکثر حضور کے صحابہ کرام کے پاس دعا کے لیے نیز رونے سے چپ کرانے کے لیے لے جاتی۔ حضرت عمر نے آپ کے لیے ان الفاظ میں دعا کی تھی کہ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے وجیح اور حسین و جمیل تھے۔ جوانی کے اندر آپ کا مردانہ حسن پوری طرح نکھر آیا تھا اور چہرے کی ملاحت پوری طرح نمایاں تھی۔ آپ بڑے جسیم تھے۔ اسمعی نے آپ کے والد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے حسن سے بڑھ کر کسی کے ہاتھ کا گٹا چوڑا نہیں دیکھا، اور اس کا عرش اس کا جو عرض تھا وہ 1 بالش تھا۔ تو آپ کے سر کے بال بہت زیادہ تھے، ابرو کے بال جب بڑھ جاتے تو آپ انہیں قطر ڈالتے۔ ابو حرہ کہتے ہیں کہ ہم نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے استفسار کیا کہ آیا آپ ابرو کے بال قطر لیتے تھے؟ بیٹی نے اس کا جواب دیا کہ ہاں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اواخر حیات میں آپ کی داڑھی کے بال کثرت سے سفید ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ ہر جمعے داڑھی کو زرد کر لیتے تھے۔ آپ اپنی مونچھیں اس طرح صاف نہیں کرتے جس طرح بعض لوگ کر لیتے ہیں، بلکہ ہلکی کر لینے پر اکتفا کر لیتے۔ آپ اپنے سر پر سیاہ عمامہ باندھا کرتے تھے۔ موسیٰ بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری کے سر پر سیاہ عمامہ دیکھا تھا۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری کے سر پر سیاہ پگڑی دیکھی تھی جس کا شملہ پشت پر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے قمیص پہن رکھی تھی اور چھوٹی سی سبز چادر اوڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری کا گھرانہ زاہدانہ زندگی بسر کرنے والا علماء کا گھرانہ تھا۔
چنانچہ آپ کے گھر میں بس اتنا ہی ساز و سامان تھا جو سردی گرمی سے بچنے کے لیے کم سے کم حد تک ضروری تھا۔ مطر کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری کی عیادت کے لیے آپ کے گھر گئے، ہم نے دیکھا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی بستر، نہ کوئی چادر، نہ کوئی تکیہ، نہ کوئی چٹائی، صرف ایک آراستہ پلنگ تھا جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حد افراد کو چھوئے بغیر کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ آپ پر ہر ماہ ایام بیض یعنی کہ چاند کے مہینوں کی 13، 14 اور 15ویں جو تاریخ ہوتی ہے اس میں روزے رکھتے۔ علاوہ ازیں ہر ہفتے منڈے کے دن یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزے رکھتے، اور اشہر الحرام حرمت کے مہینے یعنی کہ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم روزے کی حالت میں گزارتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو کوتاہی کا مرتکب تصور کرتے، اور ذہن پر ہمیشہ یہ خیال چھایا رہتا کہ اللہ کی نعمتوں کا میں نے حق ادا نہیں کیا، شکر ادا نہیں کیا، قیامت کے دن پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری محنتیں قبول ہوں گی کہ غبار ہو جائیں گی۔ اسی تصور میں اکثر غم میں رہتے اور آہو بکا کرتے۔ آپ اکثر یہ فرماتے، ہم ہنسیں کیوں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اللہ شاید ہمارے بعض بداعمالیوں پر گرفت کر کے فرما دے کہ جاؤ، مجھے تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں۔ ابراہیم بن عیسیٰ اشکری کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے بڑھ کر کسی کو حزن و غم میں ڈوبے نہیں دیکھا۔ میں جب بھی آپ سے ملا مجھے یہی احساس ہوا کہ آپ پر کوئی تازہ مصیبت آن پڑی ہے۔ حزن و غم کی اس کیفیت نے حضرت حسن کے لبوں سے مسکراہٹ اور منہ سے ہنسی اڑا دی تھی، حتیٰ کہ یوسف بن اسبات کے قول کے مطابق آپ پر 30 سال گزر گیا اور اس دوران آپ کو کبھی ہم نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے خیال میں مومن کی ہنسی اس کے دل کی غفلت کی علامت ہے۔ حضرت حسن بصری بڑے فصیح اللسان اور بلیغ البیان آدمی تھے، حتیٰ کہ شیخ العربیہ ابو عمر بن علا نے آپ کے متعلق یہ الفاظ کہے ہیں کہ میں نے حسن بصری اور حجاج بن یوسف سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں پایا۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ ابو سعید، میں نے آپ کو لحن کرتے نہیں دیکھا، یعنی گفتگو کے اندر عربی قواعد کے خلاف ورزی کو لحن کہتے۔ آپ نے جواب دیا کہ بھتیجے، میں تو لحن سے آگے نکل گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی نہایت ہی تقوی والے، بالکل راسخ ایسے آدمی، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان میں حکمت بھی بہت دی تھی اور بہت حکیمانہ ارشادات ان سے ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں عبداللہ بن عامر کی طرف سے ربیع بن زیاد الحارثی والی خراسان تھے۔ حسن بصری نے ربیع کے کاتب منشی کے طور پر کچھ عرصے کام کیا، پھر عدی بن ارطاح کی طرف سے بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے، لیکن خرابی صحت کی بنا پر جلد ہی اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ عدی نے آپ کا استعفیٰ قبول کیا اور ایاز بن معاویہ کو یہ عہدہ دے دیا۔ حضرت حسن بصری نہ صرف شہ سوار علم تھے بلکہ شہ سوار میدان بھی تھے۔ آپ کا شمار میدان جنگ میں داد شجاعت دینے والے علماء میں ہوتا ہے۔ آپ ایک طرف میدان قتال میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے تو دوسری طرف حکام کے سامنے حق گوئی اور بالکل اپنی شجاعت اور بلا جھجک حق بات کہہ ڈالتے، یہ نہ خیال کرتے کہ سامنے خلیفہ ہے یا کون ہے۔ تو اللہ عز و جل نے آپ کو شجاعت بھی دی تھی اور یہ بے باکی بھی دی تھی کہ حق بیان کرنے میں نہیں چوکتے تھے۔ اگرچہ حضرت حسن بصری عمومی حکومت پر عام طور سے اور حجاج بن یوسف کی حکمرانی پر خاص طور سے بہت سی باتوں میں گرفت کرتے تھے، تاہم آپ ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے حق میں نہیں تھے، خصوصاً اس وجہ بھی کہ حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والوں میں جو لوگ مخلص تھے وہ بدوین یا ذہنیت کے مالک اور جامد فکر نظر کے حامل تھے۔ تو ابن الاشعث نے جب حجاج کے خلاف بغاوت کی تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اس سرکش انسان یعنی حجاج کے خلاف جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جس نے سفاکانہ طریقے سے لوگوں کا خون بہایا ہے اور ان کا مال لوٹا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میری رائے تو یہ ہے کہ تم لوگ اس کے خلاف جنگ نہ کرو، اس لیے کہ اگر حجاج خدا کا عذاب بن کر تم پر نازل ہوا ہے تو تم اپنی تلواروں کے ذریعے اس عذاب الہی کا رخ موڑ نہیں سکتے،
اور اگر تم پر بلا بن کر اترا ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اس لیے کہ وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ ابن الاشعث کے مشیروں نے اس سے مشورہ دیا کہ ہمارے ساتھ حسن بصری کا خروج اور بغاوت میں آپ کی شرکت انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نہ صرف شجاعت اور دلیری کی صفت سے متصف ہیں بلکہ آپ کو عوامی حمایت بھی حاصل ہے اور عوام الناس آپ کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو مشیروں نے ابن الاشعث سے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے گرد اسی طرح اپنی جانیں قربان کرتے رہیں جس طرح بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری یعنی اونٹ کے گرد اپنی جانیں قربان کرتے تھے، تو حسن بصری کو بھی میدان میں لے آؤ۔ ابن الاشعث نے یہ مشورہ قبول کرتے ہوئے آپ کو پیغام بھیج کر خروج پر مجبور کر دیا، چنانچہ آپ نکلے اور آپ کے بھائی سعید بھی آپ کے ساتھ نکل پڑے۔ حضرت حسن بصری کی ادبی شجاعت آپ کے ان پند و نصاحے میں نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے جو آپ اپنے زمانے کی ارباب و اقتداء کو کیا کرتے تھے، یعنی خلیفہ وقت آپ بالکل باز نہ آتے تھے، کوئی بات ہو آپ فوراً بالکل بیان کر دیتے تھے۔ تو آپ کو خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ مجھے حکمرانی کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے، میرے لیے ایسے معاونین تلاش کیجئے جو میرا ہاتھ بٹائے۔ حسن بصری نے جواب میں لکھا کہ آپ دنیا پرست افراد کو یقیناً پسند نہیں کریں گے اور دین پرست افراد حکمرانی کے اندر آپ کا ہاتھ بٹانا پسند نہیں کریں گے، اس لیے بس اللہ سے مدد طلب کیجئے، والسلام۔ عمر بن حبیرہ جب عراق کے والی مقرر ہوئے تو انہوں نے حضرت حسن بصری اور عامر شعبی کو پیغام بھیج کر بلوایا اور دونوں کی رہائش کے لیے ایک مکان مختص کر دیا۔ دونوں اس مکان میں تقریباً 1 ماہ تک رہے۔ پھر ایک دن خواجہ سرا نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ امیر ابن حبیرہ آپ لوگوں سے ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابن حبیرہ لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور سلام کر کے دونوں کو تعظیم بجا لاتے ہوئے بیٹھ گئے اور یوں گویا ہوئے، امیر المومنین یزید بن عبد الملک مجھے حکم نامے جاری کرتے رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں ان حکم ناموں پر عمل کر لوں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر میں امیر المومنین کی اطاعت کرتا ہوں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اور اگر امیر المومنین کی نافرمانی کرتا ہوں تو اللہ کا اطاعت گزار بنتا ہوں۔ اگر میں امیر المومنین کی اطاعت قبول کر لوں تو کیا آپ دونوں کی نظر میں میرے لیے چھٹکارے کی کوئی راہ ہے؟ حسن بصری نے شعبی سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو عمر، امیر کے سوال کا جواب دیجیے۔ شعبی نے بات شروع کی اور اپنی بات ابن حبیرہ کی تعریف و توصیف تک محدود رکھی۔ پھر ابن حبیرہ نے حسن بصری سے کہا، ابو سعید آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جناب امیر، شعبی نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سن لیا۔ اس پر ابن حبیرہ نے کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا، عمر بن حبیرہ، ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ کا کوئی تند خو اور سخت مزاج فرشتہ جو اللہ کے حکم عدولی نہیں کرتا تمہارے پاس آئے اور اس قصر عمارت کی وسعتوں سے نکال کر تمہیں قبر کی تنگیوں میں ڈال دے۔ عمر بن حبیرہ، اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں یزید بن عبد الملک سے بچا لے گا، لیکن یزید بن عبد الملک تمہیں اللہ سے ہرگز نہ بچا سکے گا۔ عمر بن حبیرہ، تم اس بات سے ہرگز بے خطر نہ ہو جاؤ گے یزید بن عبد الملک کی فرما برداری پہ، جو قبیح ترین کام تم نے کیا ہو اس کی بنا پر اللہ نفرت کی نگاہ سے تمہیں دیکھے اور پھر اپنی مغفرت کا دروازہ تم پر بند کر دے۔ عمر بن حبیرہ، میں نے اس امت کے اولین میں سے ایسے افراد کی صحبت پائی ہے جن کے متعلق میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا ان کے پیچھے بھاگتی رہی لیکن وہ دنیا سے دامن بچاتے رہے۔ دنیا سے ان کی بے رغبتی تمہاری دنیا طلبی سے کہیں بڑھ کر تھی، حالانکہ دنیا تم سے دامن کشاں ہے۔ عمر بن حبیرہ، میں تمہیں اس مقام سے ڈراتا ہوں جس سے اللہ نے ڈرایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، ذالک لمن خاف مقام ربہ، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یعنی کہ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈر رکھے اور میری وعید سے ڈر رکھے۔ عمر بن حبیرہ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو تو یزید بن عبد الملک کو ناراض کر دینے والے امور میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے، لیکن اگر تم اللہ کی نافرمانی میں یزید کا ساتھ دو گے تو پھر اللہ تمہیں اس کے حوالے کر دے گا۔ آپ کی یہ باتیں سن کر عمر بن حبیرہ جو ہے وہ رو پڑے اور روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔
حجاج بن یوسف کے ساتھ حسن بصری کی جھڑپیں سنہرے حروف میں لکھے جانے کے لائق ہیں۔ ایک جھڑپ کی تفصیل تو حسن بصری نے خود بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں میں حجاج کے پاس گیا، اس نے کہا حسن وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں نہ صرف میرے مقابلے میں جری بنا دیا ہے بلکہ تم ہماری مسجد میں بیٹھ کر فتوے بھی دیتے ہو؟ میں نے جواب دیا یہ چیز وہ میثاق ہے جسے اللہ نے اولاد آدم سے لیا ہے۔ یہ سن کر حجاج نے کہا تم ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے جواب دیا میری عادت ہے میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ نے کہی ہے۔ آپ کے سوال کے جواب میں بھی میں وہی بات کہوں گا جو اللہ نے کہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ وَمَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یعنی پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے، اور علی اللہ کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والوں میں سے تھے۔ یہ سن کر حجاج کا جو ہے پارا تیز ہو گیا، پھر جھک کر زمین کو کریدنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا، کسی نے میرے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا، اور پھر میں حجاج کی موت تک روپوش رہا۔ حسن بصری کی روپوشی کی یہ مدت 9 سال تھی۔ جب آپ حجاج کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو فرمایا میں ایک بھینگے اور ٹھگنے شخص کے پاس سے آیا ہوں جس کی داڑھی کے چند بال بات کرتے وقت ہلتے رہتے ہیں۔ اس نے میرے سامنے اپنی انگلیوں کی پوریں ظاہر کیں جو بہت قصیر تھیں اور جنہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گھوڑوں کی باگوں نے بہت کم چھوا تھا۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ترکی نسل کے گھوڑے پر بھی سواری کیا کریں تو بھی معاصی کی رسوائی کا طواق ان کے گلوں میں پڑا رہے گا۔ اللہ نے تو یہ بات ٹھان رکھی ہے کہ ہر وہ شخص کو رسوا کرے گا جو اس کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اپنی ذات کے اندر عبرت کے پہلو دکھاتا رہتا ہے اور ان سے اہل ایمان کے لیے انہیں سامان عبرت بنا دیا ہے۔ اے اللہ حجاج کو اسی طرح مٹا دے جس طرح اس نے تیری سنت کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حجاج فوت ہوا تو حسن بصری نے فرمایا کہ اللہ تو نے اسے موت دے دی ہے، اب اس کے نقوش بھی ہم سے دور کر دے۔ ایک روایت میں ہے اب اس کی برائی بھی مٹا دے۔ یہ ہم پر جب گورنر بن آیا تو چندھا تھا اور اس کی بینائی کمزور تھی۔ یہ اپنا ہاتھ بڑھاتا جس کی پوریں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ خدا کی قسم اللہ کی راہ میں ان پوروں کو کبھی غبار تک نہیں لگا۔ تو آپ جو ہے اس شخص کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال حضرت حسن بصری کی وفات رجب 110 ہجری میں بصرہ کے اندر ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 90 برس تھی، یعنی کہ 89 ایئرز کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ جمعرات کی شام کو آپ نے رحلت کی اور اگلے دن جمعے کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ شام کے ایک شخص نضر بن عمر نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ یہ جنازہ پڑھانے پر مامور تھے۔ بصرہ کے تمام مرد آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے گھروں سے نکل آئے اور کوئی شخص بھی پیچھے نہ رہا۔ لوگ آپ کی تدفین میں مشغول رہے اور جب عصر کا وقت ہو گیا تو جامع مسجد میں عصر کی نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ شہر میں کوئی شخص موجود ہی نہ تھا جو اس نماز میں شریک ہوتا۔ حمید طویل کہتے ہیں کہ جمعرات کی شام کو حسن بصری وفات پا گئے اور جمعے کی صبح ہم نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی تکفین کی۔ پھر نماز جمعے کے بعد ہم نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور آپ کی تدفین کی۔ شہر کے تمام لوگ آپ کے جنازے میں گئے اور عصر تک آپ کی تدفین میں مشغول رہے، جس کے نتیجے میں جامع مسجد میں عصر کی نماز ہی نہیں ہو سکی۔ میرے علم کے مطابق بصرے میں اسلام آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی کیونکہ تمام لوگ جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام تھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا۔ اللہ نے آپ کو بہت عزت دی تھی۔ آپ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے۔ آپ نے باضابطہ فقہ کی تدوین بھی فرمائی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو ایک اعلیٰ شرف دیا۔ آپ تابعین کے صف اول میں تھے۔
ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ دودھ شریک بیٹے بھی ہو گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تحنیک فرمائی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صحبت ملی آپ کو۔ تو یہ باتیں جو آپ کی میں نے گوش گزار کی ہیں، یہ کئی کتابوں سے جمع کی گئی ہیں۔ اس میں ایک تو سیر اعلام النبلاء ہے، ایک تہذیب الکمال ہے، اور پھر اس میں شذرات الذہب ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے صفت الصفوہ ہے، تہذیب الکمال ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ طبقات ابن سعد ہے، ابن ابی شیبہ ہے، تاریخ یحییٰ بن معین ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ وفیات الاعیان ہے، البدایہ والنہایہ ہے، تہذیب الکمال، تاریخ طبری، تذکرۃ الحفاظ، تفسیر قرطبی، تاریخ کبیر للبخاری، وفایات الاعیان، شذرات الذہب، تہذیب التہذیب، تحریق یحییٰ بن معین۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسا خوبصورت، ایسا پیارا بندہ اپنا بھیجا جس سے وہ شمع روشن ہوئیں جن سے ہم آج بھی استفادہ اٹھاتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے حضرت حسن بصری نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو دیکھا تھا۔ تہذیب الکمال میں ایک تاریخ اسلام میں ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آپ نام عوام الناس میں نہیں لے سکتے تھے۔ یہ امیہ دور تھا، حجاج بن یوسف کا دور تھا، اور باقی اموی لوگوں کا دور تھا۔ تو اس زمانے کا ایک واقعہ ہے جس کو نقل کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ کتاب تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ حضرت حسن بصری رضی رحمت اللہ علیہ حدیثیں بیان کرتے تو مرسلاً بیان کرتے۔ صحابہ کا کبھی نام ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کا نام نہ لیتے، حدیث بیان کرتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا کہ حسن بصری، آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جبکہ آپ نے تو حضور کا زمانہ ہی نہیں پایا؟ حضرت حسن نے فرمایا، بھتیجے، آج تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ اگر میرے دل میں تمہاری قدر و منزلت نہ ہوتی تو میں تمہیں کچھ نہ بتاتا۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں جس زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ پھر اس کی وضاحت تہذیب الکمال میں ایک اور جگہ آتی ہے۔ اس کی وضاحت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ عراق پر حجاج کی گورنری کے زمانہ تھا کہ آپ نے فرمایا، ہر وہ بات جسے بیان کرتے ہوئے تم مجھے یہ سنو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ حضرت علی بن ابی طالب کے واسطے سے مروی ہوتی ہے، لیکن میں اپنے زمانے کے حالات سے مجبور ہو کر حضرت علی کا نام نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر! یعنی مسلمانوں پر ایک ایسا بھی زمانہ آیا ہے کہ اہل بیت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو داماد مصطفیٰ ہے، فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، حسن و حسین کے والد گرامی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ بچپن سے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پرورش فرمائی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام کرم اللہ وجہہ ہے، جو اسد اللہ ہیں، ان کا نام تک لینے پہ پابندی ہے۔